السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظ آمینہ اسلم and you are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق نمبر 49، آیت نمبر 157، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ. تو انشاءاللہ پورے قرآن مجید کو ہم اسی طرح لفظ پر لفظ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ مل سکے. تو چلیے جی سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک، لام کے اوپر یہ جو مد ہے میں اپنے گزشتہ اسباق میں بتا چکی ہوں. یہ جو مد ہے اس کو کہتے ہیں بڑی مد، مد متصل، یعنی کہ اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. 4 حرکات آپ کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور چاروں انگلیاں کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے لام کو کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور بڑی مد کی پہچان اس حمزہ سے ہوگی. اگر آپ کو بڑی مد کے فوری بعد یہ والی حمزہ دکھ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی مد ہے، مد متصل ہے، اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم. واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. صلوات، میم مشدد. میم مشدد کس کو کہتے ہیں؟ جس میم کے اوپر تشدید ہو، جس میم کے اوپر تشدید ہو اس کو کہتے ہیں میم مشدد. تو میم مشدد پہ ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کر جانا ہوتا ہے. صلوات من ربہم. یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. ادغام کا ڈیٹیلنگ ویڈیو میری اپلوڈڈ ہے. اگر کوئی نیا ہے میرے چینل پر تو وہ ادغام والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آپ کو ادغام کی سمجھ آ جائے گی. یہاں پر نئے اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے یا ایسی مستورات جن کو ادغام کی سمجھ نہیں آتی ان کی آسانی کے لیے یہاں پر میں چھوٹی سی ٹرک بتاؤں گی کہ اگر آپ کو نون ساکن، یہ والا جو ساکن ہے، یہ والا ساکن اور تشدید اکٹھی نظر آ جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ نے میم کو نون سے ملانا ہے کہ را سے ملانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو جزم ہے اس کو آپ نے مدغم کر دینا ہے، اس کو آپ نے ملا دینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، میم کو ڈائریکٹ جا کے تشدید سے ملا دینا ہے. من ربہم، نون کو مدغم کر دینا ہے، نون کو نہیں پڑھنا آپ نے ڈائریکٹ میم کو را سے ملا دینا ہے. من ربہم. اور یہاں پر ادغام کا بتاتی چلوں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی کہ یرملون میں سے یہاں پہ را آ گیا تو میم مدغم ہو جائے گا اور میم کو ڈائریکٹ نون مدغم ہو جائے گا اور میم کو ڈائریکٹ ہم را سے ملا کر پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں ادغام. حروف یرملون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف یرملون ہیں. من ربہم ورحمہ. یہ جو قف کی علامت آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنا جائز ہے، اگر آپ نہیں بھی کرتے تو اس کا گناہ نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. واو مدہ، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے اور اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. یہاں پر دیکھیے ابھی میں نے پیچھے بتایا تھا کہ بڑی مد کی جو پہچان ہے وہ اس حمزہ سے ہوگی. اب دیکھیں مد کے فوری بعد یہ حمزہ آ گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اللہ کے قواعد میں بتا چکی ہوں کہ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش آ جائے تو اللہ کو پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو اللہ باریک پڑھا جائے گا. تو یہاں پر ہم رِلّہ پڑھیں گے، نہ کہ رِلّہ. رِلّہ نہیں کرنا، رِلّہ غلط ہے. من شعائر اللہ. فمن حج البیت، فمن حج البیت. یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. آج کے سبق میں آپ کو اظہار کا بتاؤں گی کہ اظہار کب کیا جاتا ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں. کون کون سے؟ ادغام، اقلاب، اخفا اور اظہار. پہلے 3 ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم اظہار پڑھیں گے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور فوری سے ادا کریں گے.
نہ تو اتنا لمبا کریں گے کہ وہ گنہ لگے اور نہ اتنا شارٹ کریں گے کہ وہ اکفا کو ظاہر کرے۔ تو حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ اور اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ فمن حج، نہ کہ فمن، غلط، فما، غلط، فمن حج، فمن حج، فمن حج۔ دیکھیں ہا آ گیا، ہا آ گیا، تو ہا یہاں پر حروف حلقی میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر ہم اظہار کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فمن حج البیت، فمن حج البیت او اعتمر، را کے اوپر زبر آ جائے گی تو را کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا پڑھیں گے را کو۔ او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف، یہاں پر دیکھیں تشدید ہے، تشدید کا حق ادا کیا کریں، تشدید کو مضبوطی سے پڑھا کریں، تشدید میں شدت پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کو یا کو طا کے ساتھ مضبوطی سے ملا دینا ہے۔ تو واؤ کو آپ نے ہونٹوں کی گلائی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یطوف بہما، وفا، فا میں آپ کی جو تھوڑی سی ہوا آتی ہے وہ آپ نے فا کے مخرج کو صحیح پڑھنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہونٹوں کی گلائی کے ساتھ آپ فا کو بھی ہونٹوں کی گلائی سے ادا کر رہے ہوں، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ یطوف بہما وما تطوع، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اکفا ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھا جاتا ہے۔ وما، ما، نون کی آواز کو آپ نے اس کے مخرج کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینا۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، ادائیگی کی جگہ۔ تو جب ہم نون پڑھتے ہیں نا، ہماری زبان کا کونا اوپر تالو سے لگتا ہے جا کے، آپ نے زبان کو اوپر نہیں لگانا، آپ نے زبان کو ہوا میں چھوڑ دینا ہے، تو آپ کا جو اکفا ہے وہ بہترین ادا ہوگا۔ وما تطوع خیرا فإن اللہ، پیچھے ہم نے زیر کے ساتھ اللہ کو پڑھا تھا باریک، اب یہاں پر ہم نے زبر کے ساتھ پڑھنے، تو زبر کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ پر کر کے پڑھنا ہے۔ زبر کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ پر کر کے پڑھنا ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، یہاں پر پھر سے اظہار ہو رہا ہے، شاکر، تنوین آ گیا اور آگے عین آ گیا، حروف حلقی میں سے عین، تو کیسے پڑھیں گے؟ شاکر علیم، فوری سے ادائیگی، شاکر علیم۔ ان الذین، نون مشدد اور میم مشدد پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، غنہ کو آپ نے ناک میں چھپا کر رکھنا ہے۔ ان، ٹھیک ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، من بعد پہ اقلاب ہو رہا ہے، اقلاب پہلے بتا چکی ہوں میں، نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن کو میم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، میم میں بدل دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے میم پڑھنا ہے نہ کہ من پڑھنا ہے۔ اقلاب کا صرف ایک ہی حرف ہے با، اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے آپ نے اس کو میم پڑھ دینا ہے، اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے آپ نے نون کو میم پڑھ دینا ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، پیچھے ہم نے زیر کی مثال پڑھی، اللہ سے پہلے زیر پڑھی، اس کو ہم نے باریک پڑھا، شعائر اللہ، پھر ہم نے فإن اللہ، اللہ کو پر پڑھا کیونکہ اللہ سے پہلے زبر تھی۔ اب یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ سے پہلے پیش ہے، تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ اس کو پر کریں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یاد رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لام آپ نے پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے نہیں پڑھ دینا، ٹھیک ہے، صرف اللہ کے لام کو ہی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ،
وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تواب الرحیم انا التواب الرحیم تا کے اوپر تشدید واو کے اوپر تشدید تو مضبوطی سے اس کو پڑھنا ہے تواب الرا کے اوپر تشدید بالرحیم الحمدللہ سی ہمارا آج کا سبق کتنا ہی ہے اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنے فیڈ بیک لازمی دیا کریں اگر آپ کو میری سمجھ آتی ہے تو مجھے اپنے فیڈ بیک لازمی دیا کریں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لازمی پوچھا کریں میں آپ کے ہر میسیج کا جواب دوں گی انشاءاللہ میرا نمبر نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے اگر کسی کو کوئی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے اور میں نے تمام اسباق جو پہلا پارہ ہے اس کی پلے لسٹ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس پہ پریس کریں تو آپ کو وہاں پر لنک مل جائے گا سورہ یاسین کا سورہ بقرہ کا اور پوری نماز کا تجوید کے ساتھ تو مجھے اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ